السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 46 اور 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ 2 دروس میں جب پارہ نمبر 21 کا آغاز ہوا تھا تو آیت مقدسہ نمبر 45 میں کچھ اہم امور تھے، اہم اللہ کی رہنمائی تھی جس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو تلاوت کتاب سے کیا مطلب ہے، اس پر ہم نے کچھ گزارشات کی۔ دوسرا اقام الصلاۃ کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں۔ ہم نے بالاختصار یہ 2 اللہ کی اہم رہنمائیاں واضح کی، کوشش کی کہ مختصر وقت میں ان کے کچھ اجتماعی دائرے جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ اور سب سے اہم بات 2-4 جملوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بالخصوص ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں، اللہ کی یہ مخلوق جو انسان ہے ان کو اللہ ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو، سچی تعلیم سے بہرہور ہوں، اور پھر اللہ نے جو عقل انسان کو ملکہ کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اس عقل سے درست راستے کا انتخاب کر کے یہ آگے بڑھیں اور دنیا اور آخرت میں ترقی کریں، اور اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے اس کائنات کے سسٹم کو بہتر سے بہتر پوری انسانیت اور دیگر مخلوقات کے لیے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک اعلیٰ سوچ ہے، اللہ کا یہ اعلیٰ پروگرام ہے، رہنمائی ہے کہ انسان کو ہم اس قابل بنا دیں کہ یہ سوچنے والا ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، جد و جہد کرنے والا ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اللہ اس انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ ساری مخلوقات سے پیار کرتے ہیں، لیکن انسان سے تو بہت ہی پیار کرتے ہیں۔
اور یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ دروس سن رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں وہ انسانوں میں سے پیدا کیے، حالانکہ فرشتے موجود ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ کوئی تصور نہیں کہ فرشتہ کو غلطی کرے، گناہ کرے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ جنات موجود تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دیگر مخلوقات تھیں، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اور آدم کا سٹیٹس یہ مقرر کیا کہ وہ میرا جانشین ہے، میرا نائب ہے۔ کس سینس میں؟ کہ دنیا کے اندر جتنا بھی اللہ کی یہ کائنات ہے، اس کا سسٹم ہے، وسائل رزق ہے، ان میں جستجو کرنا، غور و فکر کرنا، اللہ کے وسائل کو تلاش کرنا، دریافت کرنا، اور ساری مخلوقات تک بالخصوص انسانوں تک ان کو پہنچانا، آسانیاں پیدا کرنا، جس کو ہم ارتفاقات کہتے ہیں۔ یہ ارتفاقات حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بڑی بحث فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا اور یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، قیامت تک بہت ترقی کرے گا۔ ہر دور میں جو مشکلات اس کو آئیں گی، اس دور کی جدید سوچ جس میں آسانیاں پیدا ہوں، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وہ فکر اور سوچ، اعلیٰ سوچ پیدا ہو، اور سارے انسان مل کے رہیں، اجتماعیت پیدا ہو، یہ اللہ نے انسان کو ملکہ عطا کیا ہے۔ اور یہی تلاوت کتاب کا مقصد ہے، اقام الصلاۃ کا مقصد ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان انسانوں میں پھر ایک لیڈرشپ پیدا ہو، ایک قیادت پیدا ہو، تاکہ سارے انسانوں کو آگے لے کے چلے۔ لیڈر کا تو تصور یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں سب سے بہتر ہوتا ہے، علم میں، تقوی میں، جد و جہد میں، بہادری میں، صبر و استقامت میں، قوت برداشت، تحمل میں، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں چیزیں ملیں گی؟ یہ سچی تعلیم سے ملیں گی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسرا اللہ کے تعلق سے ملیں گی۔ اقیم الصلاۃ، یہ تعلق مع اللہ ہے، خدا شناسی ہے، اور یہ اس قیادت کے لیے ضروری ہے جس نے دیگر انسانوں کی قیادت کرنی ہے۔ یہ ہم نے خلاصے کے طور پر آج پھر اسی آیت کریمہ نمبر 45 پر چند گزارشات عرض کی ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 46 میں اللہ رب العزت اہل کتاب کے حوالے سے کچھ چیزیں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ جھگڑا کرو، اہل الکتابی، جو اہل کتاب ہیں، اِلَّا بِالَّتِی ہِیَ احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ دیکھیے ہم سچی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور تورات، زبور، انجیل کی تعلیم بھی سچی ہے، قرآن پاک تو اسی کا تسلسل ہے۔ اب ہم نے اگر ان کو یہ بات سمجھانی ہے، اہل کتاب کو، کہ اللہ کی یہ سچی تعلیم ہے، اور تینوں کتب، پہلی اور یہ جو آسمانی کتاب قرآن پاک ہے، کلام مقدس ہے، یہ ایک ہی مرکز سے آئی ہے، ان کا مرکز ایک ہے، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ سچی کتابیں ہیں، اور اگر کوئی الجھاؤ ہو جائے، دلائل کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہیے، جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ باللتی ہی احسن،
الا الذین ظلموا منہم، ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو درست روٹ کو سمجھنے کی بجائے، سچی تعلیم کو سمجھنے کی بجائے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ ظالم طاغوت کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر ظالموا منہم جو ہے ان میں سے جو ظالم ہے، ظالموں کا ساتھ دینے والے، ان سے مقابلہ ہوگا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور اس طرح کہیے ہم ایمان لائے، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو سچی تعلیم کا مرکز اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کتابوں کے ذریعے سے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، وہی رہنمائی کلام مقدس قرآن پاک سے، اور تمام سچی تعلیم کا جو مرکز اللہ ہے تو اس کی روح بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ معبود ہے، وہی بالادست ہے، اس کی رٹ ہونی چاہیے، اور ہم سب مل کر اس کی پیروی کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتابیں اتاری۔ فَالَّذِي آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کتابوں پر ایمان لائے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور مکۃ المکرمہ کے لوگوں میں سے بھی کفار اور مشرکین جو ہیں وہ بھی ان کی بعض چیزوں کو مانتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی، ہماری سچی تعلیم کی، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ جو بھی سچی تعلیم پہ غور و فکر کرتے ہیں، پہلی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اور اہل مکہ مشرکین مکہ بھی اگر غور کرتے ہیں اور پہلی چیزوں کو سچا سمجھتے ہیں اور سوچنے والے ہیں، توجہ کرنے والے ہیں، تو وہ سب اللہ کی سچی تعلیم کو مانتے ہیں۔ جتنی ان کو جستجو ہوئی اتنی اللہ نے سمجھ عطا کر دی۔ ہاں، انکار وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی ماننا ہی نہیں چاہتے، توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم مسلمانوں میں جو ماشاءاللہ سوچتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کی زبان کو سمجھو، ماشاءاللہ وہ سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو سمجھتے ہی نہیں، قرآن کو محض ایک برکت والی کتاب سمجھا ہوا ہے کہ برکت کے لیے اس کو رکھا جائے، اور یہ ہمارا ویژن ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں کہ سارا سسٹم قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے، تو وہ بیچارے ادھورے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور قرآن پر اعلیٰ ایمان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔